السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تمہارا رب تمہارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہے گا۔ وہ تمہاری مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بلکہ ان کے بدلے تمہیں کچھ اور نواز دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دوستو، بس اپنے رب سے تم بدگمان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے، کتنے بھی جینا مشکل ہو جائے تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر بھی انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، the things haram in Islam are haram for a reason. You do that, you destroy yourself, your peace, your mental state, your physical self. Depression hits you and anxiety is there. Allah subhanahu wa ta'ala has made them haram to protect you, your soul, your heart. Just know that and stay safe, inshallah. دوستو، کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت کہو کہ وہ قسمت والا ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، جو تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو۔ ہو سکتا ہے جو تمہارے پاس ہو وہ اس کے پاس نہ ہو۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور خزانے ہیں، وہ کسی کو نوازتا ہے اور کسی کو آزماتا ہے۔ اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں ضرور تمہاری بہتری ہوگی، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ بس اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ رب اتنا کریم ہے، اگر تم سے تمہاری محبت چھین بھی لیتا ہے تو اپنی محبت میں تمہیں اتنا قریب کر لیتا ہے کہ تم دنیا کی محبت سے منہ موڑ لیتے ہو اور صرف اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے میں لگ جاتے ہو۔ بے شک وہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، نہ مال، نہ رتبہ، نہ دوست، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے۔ ہاں دوستو، بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ اللہ سے زیادہ انسان سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سے محبت اور دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ گمان رکھو گے نا، میں ویسا ہی ہوں۔ لوگ وظیفے اور عملوں میں زیادہ دھیان دیتے ہیں اور دعائیں بہت کم مانگتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ دعائیں ہم جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا ہی دعائیں مانگیں۔ دعا مانگنے میں جلدی نہ کریں، دعا ایسے مانگے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے رو کر کوئی چیز ضد کر کے مانگتا ہے۔ دوستو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں ہمت ہار رہے ہو، کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ تمہارا بھی وہی خدا ہے، تمہاری بھی سنتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم جلد ہی خوش ہو جاؤ گے۔ دل مایوس کبھی نہ ہونے دینا، اس کی دیر میں بھی خیر ہوتی ہے۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے، وہ ایسے وسیلے بنائے گا تم حیران رہ جاؤ گے۔ توکل کرو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، ان قریب وہ تمہارے دن بدل دے گا، قبول کرے گا وہ سب دعاؤں کو، اور بند دروازے کھل جائیں گے۔ موت بری چیز نہیں ہے، سب سے بری چیز پتہ ہے ایمان کے بغیر مر جانا ہے، عمل صلاح کے بغیر مرنا ہے، توبہ کیے بغیر مرنا ہے، اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وابستہ کیے بغیر مر جانا ہے، اسلام پر اپنی زندگی گزارے بغیر مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی حالت میں مرنا جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ سب سے بری موت اور سب سے بری چیز ہے۔ دوستو، بعض اوقات اللہ کریم آپ کو کمزور اور تنہا محسوس کرواتے ہیں تاکہ یہ یاد دلائے کہ آپ ہمیشہ اس کے اور اس کی طاقت کے محتاج رہیں گے۔ اس کی مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگ اکثر دوسرے لوگوں کو دعا کا بولتے ہیں بجائے اس کے کہ خود دعائیں کریں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں کہ کسی کو دعا کا بولنا غلط ہے، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ خود بھی تو مانگو۔ جس شدت سے، جس درد سے تم مانگو گے نا، کوئی دوسرا کبھی بھی ویسا تمہارے لیے دعا نہیں کرے گا۔ دوستو، غصہ آنا ایک فطرتی جذبہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کا رویہ اور آپ کے الفاظ کیا ہے، کیونکہ یہ سب آپ کی تربیت و کردار کے نمائندے ہیں۔ جو اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگاتے ہیں تو اس کا نفس بغیر ارادے کے شیطان کے کاموں میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کسی نہ کسی اعمال میں مصروف رہنا۔
تمہارا تو رب سے محبت کا دعویٰ تھا نا، پھر یہ آنسو کیسے؟ ابھی تو اس راہ کا ایک کانٹا چبھا ہے، ابھی تو آگ میں اترنا ہے، تم نے سنت ابراہیمی نبھانی ہے، رو لو پر اتنا بھی غم نہ کرو کہ اپنا مقصد ہی بھول جاؤ۔ مومن تو بہت مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھنا تم نے جو راستہ چنا ہے نا، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہاں پر تمہارا استقبال پھولوں سے نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، پر پہلے تمہیں خود کو اس کا سچا سپاہی ثابت کرنا ہوگا، پھر وہ رب بھی تمہارا اور اس کی محبت بھی۔ جب بھی لگے کہ جینا مشکل ہے، تب گہرے یقین سے کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ بے شک وہ پاک رب بڑا ہے، بے شک ہمارا پاک رب بڑا ہے، ہمارے پریشانی سے، ہر دکھ درد سے، ہر غم سے، ہر اذیت سے، ہر برے وقت سے تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا اور آپ کو خبر تک نہیں ہوگی۔ زندگی میں کچھ خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا کرے، کچھ گناہوں سے کنارہ کر لیا کرے، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، تاکہ قیامت کے دن جب ہمارا رب ہم سے پوچھے میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تب ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ دوستو، مومن تانا دینے سے گریز کرتا ہے۔ ہم اپنے اندر جھانکے تو 90% ہم میں سے ایسے ہیں جو پلٹ کر جواب ضرور دیتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے تو اس سے بھی زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ہم خاموش نہیں رہتے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا خاموش رہنے میں کتنی بھلائی ہے تو ہم کبھی کسی کو تانا نہ دیں، نہ ہی کسی کو برا بھلا کہیں، کیونکہ جب ہمیں کوئی تانا دیتا ہے یا ہم پر طنز کرتا ہے یا پھر ہم سے جھگڑتا ہے تو اس کا جواب پتہ ہے فرشتے دے رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کیا ہی اچھا جواب ہوگا نا، اس میں بھی تھوڑا صبر درکار ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کو تلخ نہیں ہونا ہے، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا ہے، آپ کو چالیں چلنے والا، جال بچھانے والا بھی نہیں بننا ہے، آپ کو ایسا بھی نہیں بننا کہ آپ کو شاطر کہلائے، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑھے کھودے زخمی ہیں اور دل پیر ہیں اور روح پیر ہیں، لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیر نہ کرے۔ مرہم آسمانی ہے، اچھے ہوتے ہیں دوستو، مرہم رحمانی ہے، شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دے، جو ہوا جانے دے، جس نے جو کیا اپنے پیچھے کے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں۔ زخم دینے والے، تکلیف پہنچانے والوں، روح کو روند دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کرے، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو تو وہ بننا ہے جو عمل آپ کو بناتے ہیں۔ رب کا بندہ دوستو، رب کا بندہ، مومن بندہ، جتنے بھی پرابلمز ہے، جاب کا نہ ملنا، تنگی، ڈپریشنز، محبتوں والے مسئلے یا تنہائی، خالی پن، بے چینی، بے سکونی، ان سب پرابلمز کا حل پتہ ہے نماز ہے، دعا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، زندگی نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنی ہے، ان کے جیسے اخلاق، ان کے جیسے صبر لانا ہے، چاہے پوری عمر ہی صبر کیوں نہ کرنا پڑ جائے، چاہے دعائیں قبول نہ ہو پھر بھی مانگتے رہیں، کیونکہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے محتاج ہے، وہ جو بھی کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے، بہتر ہی ہوتا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس رب کی ناشکری کریں۔ مومن ہر 40 دن بعد آزمایا جاتا ہے، اگر یہ پریشانیاں، تکلیفیں نہ ملتی تو ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، یہی پریشانیاں، دکھ ہمیں رب کے آگے جھکنا سکھاتی ہے۔ دوستو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، سورہ یوسف ہمیں سکھاتا ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں، بیمار صحت یاب ہوتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ عز و جل کے حکم اور رضا سے ہی ہوتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلتے رہیں، چل نہ سکے تو خود کو گھسیٹتے رہیں، ہانپتے وہیں جم جائے، مگر اپنے گمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امید نہ ہونے دے، کیونکہ دوستو، ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں ہوتی ہے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ دوستو، چلے اٹھیں، مضبوط بنے، آپ کو بس آپ کے رب کی باتیں رلائیں، لوگوں کی نہیں۔ جب رب کی راہ پر چلتے ہیں تو دل بڑا کرتے ہیں، ڈھیٹ بنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھتے ہیں، انہیں دل پر نہیں لیتے۔
دیکھیے پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے نہ ہی شیطان، لیکن اپنے عمل کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، اور شیطان سے بدتر بھی۔ دوستو، صبر کا سفر مجھے ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے مانگتے کبھی نہیں تھکنے دیتی، پتہ ہے وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو کبھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا مجھے، میں نے مانگا ہے اس نے دیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے، کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے، پھر اپنی ان سوچ سے میں لڑتی ہوں، دعا سے لڑتی ہوں کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ دیتا آیا ہے، وہ پہچانتا رہا ہے، وہ پہچانتا رہے گا بے شک۔ دوستو سچ کہوں تو میں نے وہ غبارے والا بھی دیکھا ہے، 250 کما کر خوش تھا، اور وہ بزنس مین بھی جو 2.5 لاکھ پہ خوش نہیں۔ خوشیاں کبھی کسی چیز کے آنے سے نہیں، بلکہ جتنا ہو اتنے پہ اللہ پاک کا شکر ادا کر کے سکون سے رہنے میں ہے۔ دوستو کچھ لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، مگر ان کی تکلیف ہمیں بھی فیل ہوتی ہے، درد میں وہ ہوتے ہیں اور آنکھیں ہماری بھر آتی ہے، بات ہو نہ ہو، دور رہ کر بھی وہ ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب اور ہماری دعا کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم انہیں کبھی یہ بتا نہیں پاتے ہیں، پر بہت اہم ہوتے ہیں وہ لوگ۔ If you ever feel low, talk to Allah سبحانہ وتعالی۔ وہ سنتا ہے جب کوئی اور نہیں سنتا، دوستو وہ سمجھتا ہے جب کوئی اور نہیں سمجھتا، وہ تو دلوں کا حال سے بھی واقف ہے، وہ تیرے دل کی مراد کو جلد ہی پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو دنیا کے ہر رشتے کو اپنے سے دور جاتے دیکھو گے، جب کھو جاؤ کتنی بھی مشکلات میں ہو، ہار جاؤ اپنے رب کو ہمیشہ پاؤ گے۔ وہ جو دنیا کی چاہ کرتے ہیں نا، ان کو ہر آسائش دنیا میں دے دیتا ہے، مگر آخرت میں کچھ نہیں۔ وہ رب تمہیں نوازے گا، تمہیں خوش کر دے گا، وہ چاہتا ہے۔ دوستو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف مجھے پکارے، غم سے بھاگے نہیں، میرے پاس آئے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے قریب ہونے کے سارے راستے آپ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیں گے تو شیطان کا کام آسان ہو جائے گا، پھر آپ کو کبھی بھی گناہوں سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ نے کوئی کھڑکی یا کوئی دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے جس سے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچے، تو پھر امید ہے کہ ایک دن آپ ضرور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پلٹ آئیں گے۔ دوستو لوگ ہر کسی کی باتوں پر وعدوں پر آرام سے یقین کر لیتے ہیں، کوئی انجان شخص انہیں آ کر کہہ دے کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا تو مان لیا، کوئی کام نکالنے کے لیے تعریفیں کر دیا تو یقین کر لیا، تعریف کے پیچھے چھپا مقصد نہیں دیکھا، لیکن اسی انسان کا اللہ کے وعدوں پر اتنا کچا یقین کیوں؟ جب وہ کہتا ہے تم اگر برائی کا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو میں تمہیں آسانیاں دوں گا، ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہے، تو انسان برائی کیوں نہیں چھوڑ دیتا یہ سوچ کر کہ پھر مصیبت نہیں پہنچے گی؟ اتنا مشکل کیوں ہے یہ یقین کر لینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مان کر ہر چیز بری نہیں ہوگی بلکہ اچھی ہو جائے گی۔ دوستو جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ اور وہی خواہشات کس قدر کھوکھلی ہوتی ہے یہ اس وقت انسان نہیں سمجھتا، اور اس بات کا پتہ جب تک انسان کو چلتا ہے نا تب تک وہ اپنا بہت سا نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو روح خوش ہوگی تو آپ خوش ہوں گے، لیکن روح کی غذا پتہ ہے الگ ہے۔ ہمارے روح کو رب کی رحمت چاہیے، رب کا ساتھ تعلق چاہیے، وہ تڑپتی رہتی ہے کہ کب وہ رب سے باتیں کرے، لیکن ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یاد کرتی ہے آسمانی کتابوں کو، لیکن ہم اسے زمینی شغال میں مصروف کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں سکون نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ روح کو تو یہ چاہیے ہی نہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔